اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظلم کا علاج یہ ہے کہ صاحب حق کو اس کا حق دیا جائے۔ میرے بھائیوں، ساری انسانیت کو ایمان کی دعوت دینا اور ان کو کفر و شرک کی برائی سے واقف کرنا اور اسلام کا اپنے عمل اور کردار سے تعارف کرانا، یہ ہم پر ساری انسانیت کا حق تھا۔ اسلام کی دولت کو ساری دنیا میں تقسیم کرنا ہمارا مقصد تھا۔ اس حق کو ادا کیے بغیر اللہ کی مدد نہیں آ سکتی۔ گزشتہ دنوں آپ نے دیکھا کہ مسلمانوں نے غزہ کے مسلمانوں کے لیے خوب ہاتھ اٹھا اٹھا کر مدد کی دعائیں مانگی، مگر کچھ نہ ہوا، اس لیے کہ مظلوم کی بددعا میں جان ہوتی ہے اور ظالم کی بددعا بے اثر ہوتی ہے۔ خوبصورت نوح پڑھ پڑھ کر بددعائیں کی گئیں۔ سورہ نوح پڑھ کر بددعا کرنے والے مسلمان یہ بھول جاتے ہیں اس سورہ کا پیغام کیا ہے۔ 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے، اور اس حال میں کہ قوم کی طرف سے روایت میں آتا ہے کہ کبھی کبھی مارے گئے پتھروں سے حضرت نوح علیہ السلام سر تک ڈھک جاتے تھے، اور حضرت جبریل علیہ السلام پتھروں سے نکالتے تھے۔ کیسی درد بھری فریاد سورہ نوح میں اس داعیہ مقدس کی بیان کی گئی ہے۔ 950 سال کی دعوت کی داستان پر ذرا غور تو کریں۔ ارشاد ہے، وہ بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں، سورہ نوح آیت 5-13 میں ہے، اے میرے پروردگار، میں نے اپنی قوم کو رات کو بھی اور دن کو بھی بلایا، سو میرے بلانے پر وہ زیادہ بھاگتے رہے، اور میں نے جب کبھی ان کو بلایا تاکہ آپ ان کو بخش دیں، تو ان لوگوں نے اپنی انگلیاں کانوں میں دے لیں اور اپنے کپڑے لپیٹ لیے اور اصرار کیا اور نہایت درجے کا تکبر کیا۔ پھر میں نے ان کو بآواز بلند بلایا، پھر میں نے ان کو علانیہ بھی سمجھایا اور ان کو بالکل خفیہ بھی سمجھایا، اور میں نے کہا، تم اپنے پروردگار سے گناہ بخشواؤ، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ وہ کثرت سے تم پر بارش بھیجے گا اور تمہارے مال اور اولاد میں ترقی دے گا، اور تمہارے لیے باغ لگا دے گا اور نہریں بہا دے گا۔ تم کو کیا ہوا کہ تم اللہ کی عظمت کے موتقد نہیں ہوتے؟ پوری سورت کے آخر تک یہی درد بھری داستان ہے، اور آخری درجے میں مایوسی کے بعد بھی اپنی قوم پر رحم کی وجہ سے کہ کہیں اور زیادہ کفر و فجور میں مبتلا ہونے کی وجہ سے وہ مزید عذاب کے مستحق ہوں، بددعا فرمائی۔ عرض کیا، سورہ نوح آیت 27 میں ہے، اگر آپ ان کو روئے زمین پر رہنے دیں گے تو آپ کے بندوں کو گمراہ کر دیں گے، اور ان کے محض کافر و فاجر ہی اولاد پیدا ہوگی۔ 950 سال تک اس حال میں دعوت کے بعد وہ بھی عذرائے شفقت ان کے خاتمے کی دعا کی۔ ہم لوگ رحمت العالمین کی شان والے نبی کی امت ہیں، اور ہر طرح کی تکلیف سہنے کے بعد، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دیجیے، بے شک وہ جانتے نہیں، فرمانے والے کے شہدائی ہیں۔ اور ایک دفعہ بھی خواب میں بھی
اپنے بھائیوں کو اسلام کی دعوت اور تعارف کی بات نہ سوچی اور خوب سرنو پڑھ پڑھ کر بددعا کرتے رہے، اور پھر شکایت کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا قبول نہیں ہوتی۔ ہر جگہ ہی مسلمان پسپا ہو رہے ہیں۔ دعوت کی حجت تمام کیے بغیر بددعا کا اثر ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اسلام کا تعارف اور اس کی دعوت غیر مسلموں کا حق ہے۔ اس کو مار کر ہم ظالم ہیں، اور جیسے پہلے عرض کیا گیا، ظلم کا علاج یہ ہے کہ صاحب حق کو اس کا حق دیا جائے۔ اس لیے ضروری ہے کہ امت مسلمہ کا ہر فرد اپنے دایانہ مقام اور فرض کو پہچان کر اس کی ادائیگی کی کوشش شروع کر دے۔ شکریہ۔